ایک بڑی دلچسپ پیش رفت یہ ہوئی ہے، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب شیخ وقاص سیکریٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے ہمارے پروگرام میں مولانا صاحب کو رگڑ دیا 2 دن پہلے. انہوں نے کہا یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کی پارٹی ہیں اور ووٹ دیتے ہیں حکومت کو 26ویں ترمیم پہ، اور ان کو ڈر لگتا ہے سڑکوں پر نکلنے سے، اور ان کی مفادات ہیں، ان کی مجبوریاں ہیں. اور دوسری طرف محسن نقوی صاحب آج رانا صاحب آج گھر پہنچے ہیں فضل الرحمان صاحب کے کہ جی آپ نے 26ویں ترمیم پہ شاندار کردار ادا کیا ہے. یعنی پی ٹی آئی مولانا صاحب کو برا بھلا کہہ رہی ہے 26ویں ترمیم پر ان کے کردار پہ، اور محسن نقوی داد و تحسین دے رہے ہیں. یعنی 26ویں ترمیم میں مولانا صاحب نے دراصل آپ کا ساتھ دیا ہے. دونوں چیزیں غلط ہیں میری نظر میں. محسن نقوی صاحب کو بھی داد و تحسین دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کی داد و تحسین جو ہے اس کو بھی غلط معنی جو ہے وہ پہنائے جاتے ہیں. اور جو وقاص اکرم صاحب نے بات کی ہے بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے 26ویں ترمیم کے سلسلے میں انہوں نے، آپ یقین کریں کہ انہوں نے گورنمنٹ کو بڑا ٹف ٹائم دیا. آپ ہمارا اوریجنل مسودہ دیکھ لیں جی ہاں، اور اس کے بعد جو 26ویں ترمیم جو ہوئی ہے اس مسودے کو دیکھ لیں. وہ ساری جو ایفرٹس ہیں، وہ سارا جو کنسنسس جس طرح سے بنا، اس میں جو ہے وہ کردار ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے، یا پھر ان کے ساتھ تعاون کیا ہے اپنا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا اس میں. اور یہ وہ مسودہ ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی ان کے ساتھ متفق ہوئی. یہ مسودہ پی ٹی آئی نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی لیگل ٹیم نے مل کے بنایا. آپ کہہ رہے پی ٹی آئی کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہے مولانا صاحب کو اس بات پہ تنقید کا نشانہ بنانے کا؟ جی نہیں، ان کے پاس یہ اس بات کا اخلاقی جواز نہیں تھا کہ وہ ووٹ نہ کرتے. انہیں بالکل جب اس مسودے کے اوپر وہ متفق ہوئے اور اس متفقہ مسودے کو پھر مولانا نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ بات کی، وہاں پہ کوئی 19-20 کے فرق کے ساتھ جو ہے وہ کنسنسس ہوا، اور وہ بات پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ڈسکس کی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پھر ایگریمنٹ ہوا. تو اس میں جو ہے پی ٹی آئی کو جو ہے اس میں ووٹ کرنا چاہیے تھا. یہ پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے زیادتی کی، اور اب الٹا جو ہے وہ ان کو گالیاں برا بھلا کہہ رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے یہ بات. ورنہ اگر اوریجنل مسودہ اپروو ہو گیا ہوتا تو شاید آج عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل حقیقت سے قریب ہوتا، شاید آسان ہو جاتا. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ دیکھیں، اوریجنل مسودے میں کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جن سے آپ چلے اور عمران خان صاحب کو آپ نامزد نہ بھی کریں، لیکن بہرحال اس میں اوریجنل مسودے میں ملٹری کورٹس کا جو ہے وہ کانسیپٹ تھا. سر آخری بات، رانا صاحب آپ کو یقین ہے کہ 24 تاریخ آئے گی؟ اگر ایک تو ایک احتجاج کینسل ہو جائے وہ تو الگ بات ہے، فرض کرنا نہیں ہوتا کینسل، تو بھی 24 تاریخ کو آئے گی، تھوڑا بہت ہلا گلا، ادھر شیل ادھر کنٹینر، اور 25 کی شام تک سارا معاملہ نمٹ چکا ہوگا، بیک ٹو نارمل. آر یو شیور اباؤٹ اٹ؟ بالکل بالکل. ایک دو دن میں یہ تھوڑا بہت ہلا گلا ہوگا تو تھوڑی رونق لگے گی. اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے جی بالکل فارغ ہو جائے گا، اور پھر یہ بہانے ڈھونڈتے پھریں گے جی یہ نہیں ہوا، جی وہ نہیں ہوا، جی ایسے کر دیا ویسے کر دیا، حکومت نے جی ہمیں پکڑ لیا، حکومت نے ہمیں یہ نہیں کرنے دی. حکومت نے پکڑنا ہی ہے آپ کو، حکومت نے روکنا ہی ہے آپ کو، حکومت نے کو آپ کو مدد تو نہیں کرنی. تو یہ بالکل ان کا فلاپ پروگرام ہوگا، اور اس میں بنیادی طور پہ انہوں نے وداؤٹ اینی پریپریشن جو ہے یہ ایسے بے تکی کال دے دیا اور کہا کہ جی 5-5 ہزار آپ لے کے ہیں، 10-10 ہزار آپ لے کے ہیں. کچھ نہیں ہوگا. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری